الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر کسی کام کرنے کے اور بغیر محنت کے میدان تیہ کے اندر منّا و سلویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہے، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی اور کہا کہ ہمیں تو فلاں چیز چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ ایک شہر کے اندر داخل ہو جائیں، بابل شہر. وہاں یہ جو آپ چاہتے ہیں یہ سب کچھ ملے گا آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، نہ کہا کرو راعنا، وقولوا اور کہا کرو انظرنا، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. یعنی اے ایمان والو لفظ راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور بات غور سے سنا کرو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرکین، ان ینزل کہ اتاری جائے علیکم تم پر، من خیر کوئی اچھی بات، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتی اپنے رحمت کے ساتھ، من جسے یشاء چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے. یعنی نہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور نہ مشرک کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بلائی نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی تو ہم لاتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیہا یا اس جیسی آیت. علم تعلم کہ آپ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسا ہی اور حکم صادر فرما دیتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ملک السماوات سلطنت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے نہ کوئی مددگار. ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوال کرو، رسولکم اپنے پیغمبر سے، کما جیسا کہ سئل موسیٰ سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی بدل دے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل سو گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے.
اے مسلمانوں کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم بھی اپنی پیغمبر سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح کے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو کوئی ایمان کو کفر سے تبدیل کر لے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ وَدَّ چاہتے ہیں کثیر اکثر من اہل الکتاب لوگ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ کاش وہ پھیر دے تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر میں، حسدن بوجہ حسد کے، من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد اس کے تبینہ کہ ظاہر ہو چکا لہم الحق ان پر حق، فاعفو سو معاف کرو، واصفحوا اور وہ درگزر کرو، حتیٰ جب تک کہ یاتی اللہ بھیجے اللہ تعالیٰ بامری اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اکثر اہل کتاب اپنی ذاتی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، اس کے بعد بھی کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، پس تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرمائے۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ کو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے من خیر نیکی میں سے، تجدوہ پاؤ گے اسے عند اللہ اللہ کے یہاں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو بصیر سب دیکھتا ہے۔ یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، اللہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا اور وہ کہتے تھے لن يدخل الجنہ تاکہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں، الا من کانا سوائے اس کے جو ہو ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، تلک امانیہم یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہے، قل کہہ دیجئے آپ ہاتھ لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، یہ فقط ان کی آرزویں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس بات کی دلیل پیش کرو۔ بلا ہاں من اسلم جس نے جھکا دیا وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے سامنے، وہو محسن اور وہ مخلص بھی ہو، فلہو تو اس کے لیے اجر اس کا اجر ہے، عند ربی اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں جو کوئی اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیک بھی ہو تو اس کے رب کے یہاں اس کے لیے اجر ہوگا، اور ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔